ان الی ربک الرجعی، یقیناً اے انسان تجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ، تو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر۔ ارایت الذی ینہا، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے، یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام نے تو باز نہیں آنا تھا، آپ علیہ السلام چلے گئے۔ جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی، بہت بڑا گڑھا مجھے نظر آیا، میں ادھر تک پہنچ نہیں سکا، اور اس گڑھے میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے، مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا، کوئی فرشتہ اس فارم میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا۔ یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے، بخاری مسلم میں، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے۔ ارایت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے؟ لوگوں کو یہی کہتے تھے نا، بچیوں کو دفن نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کے حقوق کا خیال رکھو، ناحق کسی پہ ظلم نہ کرو۔ تو وہ شخص تو پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں۔ او امر بالتقوی، یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ارایت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور عروج گردانی کی، یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کہ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا، اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں۔ کلا، خبردار، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑھا نظر آیا، ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے۔ جب ہم اسے پکڑیں گے تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا، آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا، حکمت کا باپ۔ اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی، جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک گڑھا نظر آیا، صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی، وہ بھاگ گیا۔ اس نے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ اچھا کتنی حیران کن بات ہے، یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ، ہائے ہائے ہائے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں لوگ نہیں مانتے، تو پھر پریشان نہ ہوا کریں۔ پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو، دکھانے والا اللہ ہو، پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں اور وہ نہ مانے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے، جو بڑا سمجھائے لوگ نہیں سمجھتے، خزمان اکھاڑ نہیں سمجھتے، دفاعوں۔ قرآن میں بار بار اس لیے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، خود گئے ہیں، آپ کا کام صرف بتانا تھا، نہیں مانا تو جائیں۔ اللہ بے پرواہ ہے، بلا لے مدد کے لیے جس کو بلانا ہے۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے۔ وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا۔
کلا، ہاں ہاں، لا تطع واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔